اسی کتاب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ قربانی کے دن عید کے بعد 2 ہیں، لیکن افضل دن پہلے دن ہی قربانی کرنا ہے. یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. لہذا یہ 4 دن جو اونٹ کھڑا رکھتے ہیں اور پھر قربان کر رہے ہوتے ہیں، ہم مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں. تو یہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں پہلا دن افضل ہے. یہ کوئی مردہ سنت زندہ نہیں ہے. پہلے سنت تو ثابت ہو صحیح سند کے ساتھ. تو مردہ سنتیں جو بخاری اور مسلم سے ثابت ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں. وہ میں بتا دیتا ہوں اگر اس کے لیے کوئی تیار ہو جائے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے دائیں اور بائیں کندھے پر. اس مردہ سنت کو بھی زندہ کریں نا، سارے لوگ پگڑیاں باندھیں. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے سفید کلر کی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور شملہ نہیں چھوڑا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پگڑی کھول کر دوبارہ مجھے باندھی اور 1 چپے کے برابر جو ہے وہ شملہ چھوڑا اور فرمایا سعد اس طرح پگڑی باندھا کرو، خوبصورت لگتی. تو اس مردہ سنت کو بھی کوئی زندہ کرے نا. اچھا، اب ایک اور نئی آج ہی مجھے سننے کو ایک بات ملی کہ جی حاجی جو ہے وہ منا میں ہوتے ہیں، تو منا میں تو قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں آیا ہے کہ منا میں تو آپ 3 دن مزید رہ سکتے ہیں، 2 دن کے بعد بھی لوٹ سکتے ہیں، یعنی 10 کے بعد 11 اور 12. عموماً تمام حاجی 12 تک آ جاتے ہیں، لیکن اس میں اجازت ہے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 203 میں کہ کوئی تیسرے دن بھی رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے. تو کہتے ہیں چونکہ وہ منا میں 3 دن رہا جا سکتا ہے لہذا قربانی بھی 3 دن ہو سکتی ہے. بھائیو یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا ہے؟ تو یہ بالکل فراڈ بچایا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں لکھ لی ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ میں نے بتا دیا اہل سنت اور اہل تشیع میں اتفاق ہے سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور چند لوگوں کا کہ وہ چوتھے دن کے قائل ہیں اور ضعیف روایتوں کی وجہ سے، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم ان پہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن جس کو بات پتہ چل جائے، اور میں اسی لیے بھائیو یہ بات شاید کسی کو بری بھی لگے لیکن میں اپنے دل کی بات سامنے رکھوں، میں اہل سنت میں سے اور اہل تشیع میں سے سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے ساتھ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ایک مکتبہ فکر ہے جن کے سامنے جب صحیح الاسناد احادیث رکھی جاتی ہیں تو ان کو اپنا کوئی بزرگ یاد نہیں آتا. وہ کہتے ہیں بھئی حدیث صحیح ثابت ہوگی، یہی ہمارا مذہب ہے، اور اگر ہم کسی حدیث پر عمل کر رہے تھے اور وہ ضعیف تھی ہم چھوڑ دیں گے. کتنے عرصے سے عمل کر رہے تھے کہ وطروں میں رکوع سے بعد دعا پڑھا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے. جب ثابت ہو گیا کہ نہیں ہے تو دارالاسلام جو اہل حدیث کا سب سے بڑا مکتبہ ہے انہوں نے اس کتاب میں لکھ دیا کہ رکوع کے بعد ثابت نہیں ہے، رکوع سے پہلے ہی قنوت وطر کرنا ہے، رکوع کے بعد قنوت نازلہ ہے. صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ اس شخص نے جھوٹ کہا جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے. وہ تو آپ نے 1 مہینہ پڑھی قنوت نازلہ میں، ورنہ پہلے ہی پڑھا کرتے تھے. انہوں نے رجوع کیا. ایون ہمارے اسلام آباد میں دارالاسلام مسجد اہل حدیث کی پچھلے سال انہوں نے باقاعدہ بروشر تقسیم کیا، حالانکہ وہاں چوتھے دن قربانی بھی ہوتی تھی. ریٹن فارم میں انہوں نے رجوع کیا کہ بھئی قربانی کے 3 ہی دن ہیں. اور میں ان تمام چیزوں کا کریڈٹ جو ہے ایک پرسنالٹی کو دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے پہلے بھی کہا، چاہے یزید والا مسئلہ ہو چاہے یہ مسئلہ ہو، اہل حدیث کا قبلہ ایک دفعہ درست کر دیا، وہ حافظ شیخ زبیر علی زئی صاحب حافظہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے یہ مسئلہ الحمدللہ آج سے 5 سال پہلے ایکسپوز کیا. ان کا رسالہ جو الحدیث نکلتا ہے 44 نمبر رسالہ، آج سے 5 سال پہلے 1428 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے ہی میں جنوری 2008 میں ان کا رسالہ نکلا. اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ چوتھے دن والی روایت جو ہے یہ پکی ضعیف ہے. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ 3 دن تک قربانی کرنے کے قائل تھے. چونکہ چوتھے دن قربانی کی جتنی احادیث ہیں وہ سب منقطع ہیں. جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے تابعین کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، وہ منقطع روایتیں ہیں اصول محدثین پر. اور بالکل واضح ہے انہوں نے رسالے میں وہ تمام روایتیں ان کا انالیسس بھی کیا اور صحیح روایت الموطا امام مالک سے گولڈن چین کے ساتھ کہ امام مالک نے سنا نافع سے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے الموطا امام مالک میں. امام بخاری کہتے ہیں اس سے بیسٹ سند ہی کوئی نہیں ہو سکتی کہ نافع جو ہے وہ ان سے امام مالک سنے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے سنا ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ یوم النہر جو ہے 2 دن ہے عید کے دن کے بعد، یعنی 10 ذوالحجہ کے بعد قربانی 2 دن تک کرنا درست ہے، یعنی 10، 11 اور 12. بہرحال اس پہ پورے دلائل، ان کا پورا مضمون جنوری 2008 کے رسالے میں الحدیث نمبر 44 میں چھپا ہوا ہے ذوالحجہ کے مہینے میں.